السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اس میں شک نہیں، آج کی دنیا میں کون انسان ہے کہ رنج و الم اور غم پریشانی سے گھرا ہوا نہ ہو۔ آج سے 1500 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا، ایسے کلمات ذکر فرما دیے، اپنی امت کو سکھا دیے کہ یہ دعا کرو گے تمہارے رنج و الم غم سب کچھ دور ہو جائیں گے۔ یہ گویا کہ 100% نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس کو بھی کوئی رنج و الم غم پہنچا ہے اور اس نے یہ الفاظ کہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یہ کلمات جو بھی پڑھ لے گا، اللہ سے اس انداز سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا رنج و الم غم سب کچھ دور کر دے گا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا، سچ فرمایا۔ ضرورت اس بات کی ہے نبی کے سکھائے ہوئے کلمات کو ہم یاد کریں اور ان کلمات کے ساتھ دعا کر لیا کریں۔ ہم سمجھنے لگیں گے کہ ڈائریکٹ انسان اپنے اللہ سے مخاطب ہو رہا ہے، یا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا ہی بیٹا ہوں، میں تیری بندی کا بیٹا ہوں، میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہا ہے اور ڈائریکٹ رب سے اپنا تعلق قائم کر رہا ہے۔ دینے والا وہی ہے تو کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں دوں گا، میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ لیکن افسوس نبی کی بات پر ہم کو یقین نہیں آ رہا، اور بات پر یقین آتا ہے یہ عاملوں کی بات پر۔ یہ جن اتار رہا ہے، یہ حمزات کو بھگا رہا ہے، یہ تعویذ گنڈے کر رہا ہے، یہ فلاں اور فلاں کر رہا ہے۔ ہم اپنے پیسے بھی برباد کرتے ہیں، پیسے بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنا ایمان بھی برباد کر لیتے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں عاملین جتنے بھی کہ یہ جن اتارتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، سال بھر کے بعد دیکھیں ان کے پاس جتنے پیشنٹ آنے والے ہیں وہ تو ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، لیکن پاس ایک سال کے اندر لینڈ کروزر آ جاتی ہے، کوٹھی بن جاتی ہے، یہ لاکھوں نہیں کروڑوں اور اربوں کے مالک ہو جاتے ہیں۔ آپ سے کھسوٹ کر کے ملتا کچھ بھی نہیں، دینے والا اللہ ہے۔ یہ عاملین کہاں سے آ گئے؟ میں اگر آپ کو اپنا واقعہ سناؤں نا عامل کا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی داڑھی ہے، اورنگی ٹاؤن کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے میں اپنے بھائی کا فلاں جگہ علاج کر رہا ہوں، میں نے کہا ذرا مجھے ملواؤ۔ گئے، وہاں جا کر کے دیکھتا رہا، پھر میں نے ان سے کہا جی میں چونکہ دبئی سے آیا ہوا ہوں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب دبئی میں ہوتا تھا، تو میری کچھ طبیعت سیٹ نہیں رہتی، ذرا چیک کر لیجئے۔ انہوں نے چیک کیا اور کہنے لگے کہ جی آپ پر تو بڑا پرانا جادو ہے، دبئی کا نام سن کر کے تو پھر پرانا ہی جادو بنے گا نا۔ میں نے کہا اچھا اس کا علاج کریں؟ کہ ہاں علاج ہوگا اس کا، لیکن تھوڑا لمبا علاج ہے۔ کیا مطلب لمبے علاج کا؟ کہ پیسے بھی ذرا پھر آتے رہیں گے مستقل۔ میں نے ان کو کہا کہ اچھا ایک دفعہ ذرا اور چیک کر لیں۔ وہ قمیض اٹھوا کر کے کمر کے اوپر سے پلیٹ رکھتے اور دباؤ ڈالتے، کمر جھک جاتی، اپنا ہاتھ اٹھاتے، کہتے دیکھو پلیٹ چپک گئی، بہت بڑا پرانا جادو ہے۔ میں نے کہا ذرا سا ایک دفعہ اور چیک کر لیجئے۔ نہیں سمجھے وہ بڑے میاں۔ انہوں نے جب دوبارہ چیک کرنے کی کوشش کری تو میں نے اپنی کمر کو اکڑا لیا اور جھکنے نہیں دیا، ایسے کیسے ہی سیدھا بیٹھا رہا۔ بڑی دیر لگ گئی، ہاتھ رکھے ان کا پلیٹ کے اوپر۔ اب جب ہاتھ ہٹاتے ہیں پلیٹ دھرام سے نیچے گر جاتی ہے۔
میں نے ان سے کہا حضرت جادو تو فوراً ٹوٹ گیا، علاج کرنے کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں رہی، پھر اب تو جادو رہا ہی نہیں۔ اب وہ کسمسائی ہوئی اور بھیکی بلی کی طرح سے جو ہے وہ ان کے چہرے کو اوپر ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا حضرت آپ کی تقریباً 80 سال کی عمر مجھے لگ رہی ہے، آپ کی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، اللہ کے واسطے یہ کام چھوڑ دیں اور قرآن اور سنت پر عمل کریں اور یہ غلط کام کر کے پیسہ نہ بٹوریں۔ میرے بھائیوں آپ بھی بچیں، یہ سب ایسا ہی کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔